روزے کا معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ بندہ کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، مباشرت سے رک جائے، یہ روزے کا معنی ہے۔ کھانے سے کیوں رکنا ہے؟ پینے سے کیوں رکنا ہے؟ بیوی کے ساتھ جماع سے کیوں رکنا ہے؟ کھانا بھی حلال ہے، فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، پینا بھی حلال ہے، فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت بھی حلال ہے، فی ذاتی ہی حرام نہیں ہے۔ رک کیوں رہے ہیں؟ اور اگر رمضان المبارک میں ان امور ثلاثہ میں سے کسی ایک امر کا ارتکاب ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے حلال مال سے کھانا حرام، حلال مال سے پینا حرام، نکاح کر کے لائی ہوئی خاتون سے مباشرت حرام، گناہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اصل ہے اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے کرنے اور نہ کرنے کے پیمانے بدلتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرنے اور نہ کرنے والے امور طے پاتے ہیں۔ اللہ نے جس کام کے بارے میں کہہ دیا اس وقت کر لو، اس کو کرنا عبادت، اور اس کام کے لیے کسی اور وقت میں کہہ دیا نہ کرو تو نہ کرنا عبادت۔ جب اللہ کہے کرو نہ کرنا حرام، اللہ کہے نہ کرو کرنا حرام، تو شریعت ہمیں یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا فرمان اور امر ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر عام حالات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو کہ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے تو اکڑنا گناہ، اور طواف کرتے وقت اگر کہا جائے یہاں رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، تو وہاں اکڑ کے چلنا عبادت۔ تو اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند، جس چیز کو جہاں وہ پسند کریں ہماری وہی پسند ہونی چاہیے، جہاں وہ ناپسند کریں ہماری وہی ناپسند ہونی چاہیے۔ تو شریعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام ہے، انسانی عقل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ کھانا حلال ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا تو رک جائیں، پینا حلال ہے اللہ نے کہہ دیا تو رک جائیں، بیوی کے ساتھ جماع حلال ہے اللہ نے کہہ دیا تو رک جائیں، اصل اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑنے کا نام ہے، گناہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے کا نام ہے۔ اب کھا کے رمضان میں اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے، پی کے اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ مباشرت سے اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو رمضان المبارک اور اس کا روزہ خاص طور پہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ گناہ سے بچنا ہے۔ جو بندہ گناہ سے بچنے کا عزم کر لے، گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر نیکی کرواتے ہیں، اسے ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ رمضان المبارک میں میں نے گناہ نہیں کرنا، نماز آپ سے نہیں چھوٹے گی کیونکہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ آپ سے نہیں چھوٹے گا کیونکہ روزہ چھوڑنا گناہ ہے، بد نظری آپ نہیں کریں گے کیونکہ بد نظری گناہ ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ یہ گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ گناہ ہے، غیبت نہیں کریں گے کیونکہ گناہ ہے، الزام اور بہتان تراشی نہیں کریں گے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ گناہ سے بچو۔ پھر عام دنوں میں کھانا حلال تھا، رمضان میں اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دیا، پینا حلال تھا، رمضان میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ دیا، بیوی کے پاس جانا حلال تھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ دیا۔ تو جو 11 مہینے دن رات 24 گھنٹے حلال ہے، رمضان کی راتوں میں بھی حلال ہے، اللہ کا حکم آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو گناہ 12 مہینے کے لیے اللہ نے حرام کیے ہیں وہ ہم کس منہ سے کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑنا بطریق اولا ضروری ہے۔ جس اللہ کے حکم پر ماہ رمضان میں
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک فی ذاتی ہی جو کام حلال ہیں انہیں اس کے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو جھوٹ نہ بولنے کا حکم بھی اسی اللہ نے دیا ہے اور 12 مہینوں کے لیے دیا ہے۔ غیبت سے بچنے کا حکم بھی اسی اللہ کا ہے، 12 مہینوں کے لیے ہے۔ تو یہ تمام امور چھوڑنے ضروری ہیں۔ یہ ہے رمضان کی روح، یہ ہے رمضان کی روح۔ روزے کے اللہ نے قرآن کریم میں جو مقاصد ذکر کیے ان میں سب سے پہلا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گناہ کے ساتھ تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور فقط تم پہ ہی فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے، جیسے تم سے پہلوں پہ فرض تم پہ بھی فرض۔ البتہ ان کے روزوں کے ایام اور ہو سکتے ہیں، اوقات اور ہو سکتے ہیں، تعداد اور گنتی اور ہو سکتی ہے، ہمارے لیے اور ہے، مگر فرض ان پہ بھی تھے تم پہ بھی ہیں، ان پہ پہلے تم پہ بعد میں۔ لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، روزہ رکھ کے پہلی امتوں کو وہ اجر و ثواب نہیں مل سکا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا جا رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام امت نہیں ہے، اسپیشل امت ہے۔ یہ عام امت نہیں ہے، خیر الامت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے لیے اجر و ثواب اسپیشل ہے۔ روزے پہلی امتوں کے لیے بھی تھے، لیکن اس کی جو برکات حضور کی امت کو مل رہی ہیں وہ پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی۔ تو پہلا مقصد رمضان کے روزے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، متقی۔ اور روزہ تقوی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آسان راستہ ہے تقوی کا۔ روزہ تقوی کا آسان راستہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بندے کو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، گھر میں کھانا پینا سب کچھ ہے، روکنے والا تو درکنار، ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے بھی اکیلا، طلب بھی ہے، لب خشک ہو رہے ہیں، معدہ سکڑ رہا ہے، معدے کے انخلا کی وجہ سے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے جو اللہ کو خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مگر پھر بھی کھاتا نہیں۔ کھاتا کیوں نہیں؟ دیکھنے والا تو کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، موجود بھی سب کچھ ہے، ضرورت حاجت اور طلب بھی ہے، مگر جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے فوراً دل میں خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کی جانب طبیعت راغب ہوتی ہے، فوراً خیال آتا ہے تیری، حلال بھی ہے، مگر اس وقت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہی تو تقوی ہے، اور یہ جتنا رمضان کے روزے سے جلدی اور آسانی کے ساتھ ملتا ہے اور کسی عمل سے نہیں ملتا۔ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اور تقوی گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، گناہ کے ساتھ تقوی نصیب نہیں ہوتا، اور رمضان گناہوں کو چھڑانے کا مشق کروانے والا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ کہیں فرمایا لعلکم تشکرون، روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روزہ انسان میں شکر گزاری کیسے پیدا کرتا ہے؟ سوچئے، کروڑوں پتی بندہ ہے مگر صبح سے شام تک کھا نہیں رہا، بھوک لگی ہے نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے نہیں پیتا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص وقت میں بھوکا اور پیاسا رکھ کے بھوکوں اور پیاسوں کی اس ضرورت کا احساس دلاتے ہیں، بھوکوں اور پیاسوں کی اس تکلیف کا احساس عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا، سب کچھ ہوتے ہوئے چھوڑا، جن کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تو 29 یا 30 دن کی بات ہے، جو پورا سال اسی کیفیت اور حالت میں گزارتے ہیں، اس کا احساس اس امیر آدمی کو رمضان کا روزہ دیتا ہے۔ غریبوں پر رحم، فقیروں پر ترس اور ان کی ہمدردی رمضان کا روزہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں
ان کے شکر کی توفیق بھی ملتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس غربت سے محفوظ رکھا ہے، مجھے اس فقر سے دور رکھا ہے، اس فقر کو مجھ سے دور رکھا ہے۔ یہ ہے لعلکم تشکرون، ایک ایک نعمت پر بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ روزے کا ایک مقصد ہے لعلہم یرشدون، راہ راست پہ رہنا، صراط مستقیم پہ رہنا۔ آپ دیکھیے بندہ غیر رمضان میں جو گناہ کرتا ہے، رمضان میں سارے نہ بھی چھوٹیں کمی تو ضرور آتی ہے، کمی ضرور آتی ہے۔ رمضان کا حیا رکاوٹ بنتا ہے، رمضان کی شرم مانے ہوتی ہے۔ یہ ہے لعلہم یرشدون، رمضان المبارک میں ان کاموں کے قریب نہیں جاتا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کاموں کے قریب نہیں جاتا جن سے روزے میں فساد لازم آتا ہے۔ یہ ہے لعلہم یرشدون۔ تو روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ اللہ نے فرض کیا ہے اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رمضان میں رکھے، اس میں کوئی سستی نہ کرے۔ کام کے لیے روزہ چھوڑنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، اگرچہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن وہ رخصت بھی اس درجے میں ہے کہ رمضان کے بعد قضا کرے گا، رمضان کے بعد قضا کرے گا۔ لیکن اگر مرض اور سفر ہو بھی پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ عزیمت پہ عمل کرے کہ رمضان کا روزہ رمضان میں ہی رکھے، اس کی برکتیں بہت ساری ہیں۔